یہ کہانی ہے ایک ایسی سلطنت کی جو بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، ایک ایسے بادشاہ کی جسے ایک عجیب و غریب خواب نے پریشان کر رکھا تھا، اور ایک ایسے قیدی کی جسے سب بھلا چکے تھے مگر آنے والے وقت کی چابی اسی کے پاس تھی۔ تو چلیے اس کہانی میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے مصر کے بادشاہ سے، جو ایک رات ایک بہت ہی پریشان کر دینے والا خواب دیکھ کر اٹھتا ہے، ایک ایسا خواب جس کا مطلب کوئی بھی نہیں سمجھا پا رہا تھا۔ نہیں، یہ کوئی معمولی خواب بالکل نہیں تھا، یہ تو ایک ایسی تصویر تھی، اتنی واضح اور اتنی عجیب کہ اس نے پورے شاہی محل میں ہلچل مچا دی تھی۔ ذرا اس خواب کے تضاد کو دیکھیے، ایک طرف 7 موٹی تازی گائیں اور ہرے بھرے کھیت، یعنی خوشحالی ہی خوشحالی، اور دوسری طرف 7 مریل سی گائیں اور سوکھے ہوئے خوشے جو سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ بادشاہ کے لیے یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک پہیلی تھی، اور اسے حل کرنے کے لیے اس نے سلطنت کے سب سے ذہین دماغوں کو اکٹھا کر لیا۔ تو بادشاہ نے فوراً اپنے سب سے بھروسے والے مشیروں، جادوگروں اور خوابوں کا مطلب بتانے والوں سب کو بلایا۔ اسے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی تو اس کا مطلب فوراً بتا دے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف بہانے۔ کسی نے کہا خواب بہت پیچیدہ ہے تو کسی نے اسے بے معنی قرار دے دیا۔ بادشاہ کو وضاحت کے بجائے صرف ناکامی ملی، اور اس سے اس کی پریشانی اور بھی بڑھ گئی۔ اب بادشاہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا، اور اس نے ملک کے سب سے عقل مند لوگوں کو ایک سخت الٹیمیٹم دے دیا کہ یا تو خواب کا مطلب بتاؤ یا پھر قید کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب پورے دربار میں نا امیدی اور خوف پھیل چکا تھا تو اچانک ایک آواز گونجی، ایک ایسی آواز جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی، اور یہ آواز تھی شاہی ساقی کی۔ اسے اچانک سالوں بعد قید خانے میں بند ایک نوجوان یاد آیا، یوسف، جس نے کبھی اس کے اپنے خواب کا بالکل صحیح مطلب بتایا تھا۔ اور دیکھیے، یہ کوئی تکا نہیں تھا، ساقی نے خود اپنی آنکھوں سے یوسف کی یہ زبردست قابلیت دیکھی تھی، ایک ایسی قابلیت جسے اتنے سالوں تک افسوسناک طور پر نظر انداز کیا گیا تھا۔ تو پھر یوسف کو قید خانے سے نکال کر سیدھا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جہاں سلطنت کے تمام عقل مند لوگ ناکام ہو گئے تھے، وہاں اب ایک قیدی کو موقع دیا جا رہا تھا کہ وہ اس خواب کی گتھی کو سلجھائے۔ اور یہاں کہانی ایک بالکل نیا رخ لیتی ہے۔ یوسف نے صرف خواب کا مطلب نہیں بتایا، نہیں، انہوں نے تو ایک پورا مکمل منصوبہ پیش کر دیا کہ 7 سال ملک میں زبردست خوشحالی آئے گی، اور اس کے بعد 7 سال کا شدید قحط پڑے گا۔ یہ صرف پیش گوئی نہیں تھی، یہ آنے والی تباہی سے بچنے کا ایک عملی حل تھا۔ اور بادشاہ تو یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس کی وضاحت اور دور اندیشی نے اسے اتنا متاثر کیا کہ اسے لگا جیسے یہ تعبیر تو خود اس کے خواب سے بھی زیادہ سچی اور واضح ہے۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً حکم دیا کہ یوسف کو نہ صرف آزاد کیا جائے بلکہ دربار میں ایک بڑا عہدہ بھی دیا جائے۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن موڑ آتا ہے۔ یوسف نے آزادی کی طرف دوڑنے کے بجائے ایک شرط رکھ دی۔ یہی وہ لمحہ ہے جو یوسف کے کردار کی عظمت دکھاتا ہے۔ سوچیں، آزادی، طاقت، سب کچھ سامنے تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، پہلے اس جھوٹے الزام کی تحقیقات کرو جس کی وجہ سے مجھے بے گناہ قید کیا گیا۔ ان کے لیے سچائی طاقت سے پہلے تھی۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک باکردار انسان کے لیے کیا چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے؟ بادشاہ کی مہربانی اور عہدہ، یا ایک صاف بے داغ نام اور انصاف؟